ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عاجزی، اللہ پاک نے آپ کو اتنا مقام عطا فرمایا کہ آپ کا دنیا کے اندر کوئی مثل نہیں، کوئی ثانی نہیں، لیکن اس کے باوجود عاجزی کتنی ہے کہ اگر کوئی آپ کو آپ کا غلام دعوت دیتا ہے تو آپ دعوت قبول فرما لیتے ہیں، یہ عاجزی ہے۔ آج ہمارا کوئی ماتحت ہمیں بلائے اور ہم اس کے گھر کیسے جانا پسند کریں گے؟ یار میرا نوکر مجھ سے لے کر مجھے کھلائے گا، لوگ کیا کہیں گے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر کوئی کھجور پانی کی دعوت دیتا تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی قبول فرماتے۔ آج ہمیں دعوت دی جائے تو ہم تو پہلے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ کھانے میں کیا ہوگا؟ او یار چاول پکانے ہیں وہ تو بس کھاتے رہتے ہیں، کوئی عام سی سادہ سی ڈش ہو تو دعوت کو ٹھکرا دیا جاتا ہے۔ تو نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بلند سٹیٹس رکھنے کے باوجود آپ نے عاجزی کا مظاہرہ کیا، اور وہ واقعہ بھی بڑا قابل ذکر ہے جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر جلوہ فرما ہیں، مدینہ کی سرزمین ہے، ایک ذہنی توازن سے کمزور بڑھیا خاتون آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتی ہے اور باہر سے کھڑے ہو کر اشارہ کرتی ہے، حضور کو بلاتی ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو اگنور نہیں کرتے، اس نے اشارہ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منبر چھوڑا اور اس بڑھی عورت کی بات سننے کے لیے آگے تشریف لے جاتے ہیں۔ آج ہمیں کوئی اس طرح کہے تو پھر ہمارا غرور، تکبر، وہ ہماری عزت، تو پتہ نہیں کیا کیا چیزیں سامنے آ جائیں۔ تو اس کا تو بلانے کا انداز ہی کچھ اور تھا، تو وہاں پر تو سب سے بلند مقام رکھنے والی شخصیت ان کو بڑھیا خاتون بلا رہی ہے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس تشریف لے جاتے ہیں، وہ بڑھیا باتیں سناتی ہے۔ روایت میں آتا ہے، مسلم شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، روایت میں آتا ہے کہ وہ بڑھیا باتیں سناتی گئی، باتیں کرتی گئی، حضور سنتے گئے، اتنی دیر سنا جب تک وہ بڑھیا خود تھک نہ گئی، سنتے رہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا معاملہ دیکھا، جب وہ بڑھیا چلی گئی نبی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ یہ تو ذہنی توازن سے کمزور خاتون ہے، مدینے میں اس کو کوئی منہ نہیں لگاتا، لوگ اس کو دیکھتے ہیں تو اپنا راستہ تبدیل کر لیتے ہیں کہ یہ ایسے بولتی رہتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمال جواب دیا، حضور نے فرمایا، اے عمر پورے عرب میں جس کی کوئی نہیں سنتا، اگر میں نہیں سنوں گا تو کون سنے گا؟ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی ہے کہ جس کو کوئی منہ بھی نہیں لگاتا، اتنا بڑا مقام رکھنے کے باوجود حضور اس کی باتیں سن رہے ہیں۔ آج ہمیں بھی چاہیے ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عادت کو اپنے اندر پیدا کریں، اللہ کے عاجز بندے بن کریں۔ اللہ پاک جتنی مرضی شہرت دے دے، مال دے دے، دولت دے دے، بڑے بڑے گھر آ جائیں، لیکن ہمارے اندر سے عاجزی ختم نہیں ہونی چاہیے، وہ غرور اور تکبر کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن آج یہ معاملہ بڑا ہی برعکس نظر آتا ہے۔